سیدنا عبد الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک گیلان قصبہ میں ہوئی۔ سن 470 اور ایک روایت کے مطابق سن 471 ہجری تھا، اور آپ کا وصال مبارک 90 سال کی عمر مبارک میں سن 561 ہجری میں ہوا۔ جب سیدنا عبد الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو رمضان مبارک کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ نے صبح صادق سے لے کر یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیا۔ آپ مادرزاد اللہ کے ولی ہیں، آپ کا پورا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، آپ نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دن کو دودھ نہیں پیتے تھے تو گیلان اور آس پاس کے تمام قصبہ جات میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ گیلان کے سادات کرام میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جو بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر رہا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ تو جب 29 روزے ہوئے تو 29 روزے کے بعد پوری دنیا میں چاند دیکھا جاتا ہے، کیونکہ امکان ہے کہ کل عید ہو، یہ بھی امکان ہے کہ چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 روزے پورے ہو جائیں۔ تو 29ویں کی شب جب مسلمانوں نے چاند دیکھنا چاہا تو مطلع ابر آلود تھا، مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر مشتبہ ہو گیا کہ کل عید ہے یا روزہ رکھا جائے گا۔ جب صبح کا وقت ہوا، سحری ختم ہونے کا وقت ہوا، تو سحری ختم ہونے کے بعد لوگ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور آپ کے گھر والوں سے پوچھا، بتاؤ آپ کے شہزادے نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں سحری ختم ہونے کے بعد؟ تو آپ کی والدہ مائدہ نے جواب دیا کہ سحری ختم ہونے کے بعد میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو بچہ ہے اللہ کا کامل ولی ہے، مادرزاد اللہ کا ولی ہے، روزے رکھنا یہ الہام کے ذریعے ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کر رہا ہے، لہذا اس کا دودھ نہ پینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج رمضان کا آخری روزہ ہے۔ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ بڑے ہوئے، آپ نے تعلیم حاصل کی، تقریباً 7 سال آپ نے علوم ظاہریہ حاصل کیے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، اور آپ نے اس وقت مروجہ تمام حدیث، فقہ، جتنے بھی علوم دینیات ہیں سب کے سب آپ نے حاصل کیے۔ 7 سال علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد آپ 25 سال بغداد، جیلان اور بغداد کے گرد و نواح جو آبادیاں ہیں، جنگلات ہیں، وہاں عبادت کرتے رہے۔ 25 سال آپ نے عبادات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدات کیے۔ تو حضور غوث پاک کے ایسے کٹھن حالات ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں یا اولیاء کرام سے محبت وہ لڑنے پر آ جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم صرف عوام کو کرامات بتاتے ہیں، ہم عوام کو ان کے مجاہدات بیان نہیں کرتے، ان کی جفاکشی کو بیان نہیں کرتے، ہم ان کی بھوک اور پیاس کو بیان نہیں کرتے، جو انہوں نے نفس امارہ سے مقابلہ کیا، اپنے آپ خود عبادات میں اتنے لگے اور اتنی عبادات کی کہ اپنے نفس کو ختم کر دیا، نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے سالہ سال عبادت کرتے رہے، اس کو ہم بیان نہیں کرتے، بس ہم اس کے بعد جو کرامات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ کرامات کا درجہ بعد میں ہے، پہلے عبادات کا درجہ ہے، پہلے حصول علم کا درجہ ہے، پہلے مجاہدات کا درجہ ہے، پہلے نفس کو مارنے کا درجہ ہے۔ جب انسان کا نفس مر جائے، ملکوتی صفات انسان کے جسم میں آ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال جنگلات میں رہ کر عبادات کی،
ان 25 سالوں میں سے 3 سال ایسے تھے کہ ایک سال میں نے سال خود اگنے والی سبزیاں وغیرہ، جنگلات، درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر اور پانی پی کر گزارا کیا۔ انسانوں سے نہیں ملتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا، اور اس دوران جنات آتے میرے پاس، مجھ پر حملے کرتے، بڑے بڑے سخت حملے، کبھی جنات آگ کے ساتھ حملے کرتے، کبھی اس وقت جو اسلحہ ہوتا اس سے مسلح ہو کر میرے پاس آتے، مجھے ہر طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر ہمت کر کے ان سے مقابلہ کر، ہم تیری مدد کریں گے۔ جب آپ مقابلہ کے لیے شیطانوں کے سامنے جاتے، شیطان جہاں سے آتے وہیں سے واپس چلے جاتے، جہاں سے آئے ادھر واپس چلے جاتے، آپ کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتے۔ لیکن شیطانوں نے آپ کو بہت ستایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب ایک سال سبزیاں، درختوں کے پتے اور پانی استعمال کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرا سال ایسا تھا کہ میں نے پورا سال صرف پانی پی کر گزارا کیا، پورا سال میں نے پانی پیا، کوئی سبزی نہیں کھائی، کوئی پتا نہیں کھایا، کوئی اور چیز نہیں کھائی، صرف پانی پی کر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اور تیسرا سال اس طرح گزرا کہ تیسرے سال میں نہ میں نے پانی پیا، نہ کوئی اور چیز کھائی، اور نہ میں سویا، رات دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اب بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً اعتراض کریں گے۔ تو آج کل تو سمجھانا بہت آسان ہو چکا ہے نا، کہ ایک بندہ ہے جو کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا چند سیکنڈ کے اندر دنیا کی کوئی بھی چیز تلاش کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جو کمپیوٹر کا ماہر نہیں ہے، ان سافٹ ویئر کا ماہر نہیں، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، پورا سال اس کو وہاں بٹھائے رکھو، کمپیوٹر دے دو اس کو، تمام آلات دے دو اس کو، کیا وہ تلاش کر لے گا؟ نہیں کر لے گا نا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بائی ایئر سفر کرتے ہیں تو جو پائلٹ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، کیا عام بندہ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ اس کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے، صرف سیکھنا کافی نہیں، اس کے بعد تجربہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جنگی جہاز اڑانے کے ماہر ہیں، تو کیا وہ پائلٹ جو عام جہاز اڑاتا ہے وہ جنگی جہاز چلا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پریکٹس، تجربہ۔ تو دنیا میں ایک عام چیز ہے کہ ایک بندہ کسی فن کا ماہر ہے، کسی شعبے کا ماہر ہے، تو جس طرح وہ کام کر سکتا ہے دوسرا بندہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو روحانیت ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، تو نفسانی خواہشات جتنی کم ہوں گی انسان کے اندر ملکوتی صفات کا ظہور ہوگا۔ اگر نفسانی خواہشات مکمل ختم ہو جائیں، شیطانی صفات انسان سے ختم ہو جائیں، مکمل ملکوتی صفات آ جائیں، تو اس صورت میں انسان ان تمام بشری تقاضوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے بھوک محسوس نہیں ہوتی، اسے پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جو کام کرتا ہے اس کام میں انسان ماہر ہوتا ہے، اس شعبے میں ماہر ہوتا ہے۔ تو اولیاء کرام مجاہدات کر کے، ریاضات کر کے نفسانی خواہشات کو مغلوب کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بات آسان ہو جاتی ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑیں، بلکہ فقط چھوڑے نہیں بلکہ نفسانی خواہشات سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ جن چیزوں کے لیے مرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے لیے مرتے ہیں، وہ اولیاء کرام کو اس سے شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ نفس کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان سے پاک کر لیا۔ جس طرح ایک اچھا برتن ہو، اس میں کوئی اچھی غذا ڈالی جائے تو اس اچھی اور نفیس غذا کی دور سے خوشبو آئے گی، اور دوسرا گندا برتن ہو جس میں بدترین کچرا ڈالا جائے، بودار کچرا ڈالا جائے، دور سے بو آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ برتن کا قصور نہیں ہے، جو اس کے اندر ایٹم ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ اس میں بہترین کھانا ہے، بہترین غذا ہے، دور سے خوشبو آ رہی ہے، اور دوسرے میں
انتہائی غلیظ کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، گندی چیز ڈالی ہے جس کی وجہ سے دور دور تک بو آ رہی ہے، تو اولیاء کرام کے نفوس جب پاک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ان میں آ جاتے ہیں، تو انوار و تجلیات کے آنے کے بعد اولیاء کرام دنیا سے نفرت کرتے ہیں، اس سے محبت نہیں کرتے۔